تو یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے میرے بھائی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحیح ہے اور کوئی غلط ہے، نہیں، اس سے قطع نظر صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. اس لیے میری گفتگو کو کوئی سیاست کی طرف نہیں لے جائیے گا. میری گفتگو وہ صرف اور صرف وہ آپ کو کوئی اور بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا. مذہبی گفتگو ہے میری، سیاسی گفتگو نہیں، ورنہ سیاست کا مجھے اندازہ ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فرقوں کی جو تاریخ ہوتی ہے نا، یہ اس میں اس زمانے کی سیاست بڑا انوالو ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ القصص میں فرعون کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک گروہ کو طاقتور بناتا ہے اور ایک گروہ کو کمزور بناتا ہے. فرعونی سیاست اسی کو کہتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہ حدیث ثقلین کا ذکر بلند آواز سے کرنے لگے، ہر مسجد میں کرنے لگے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں، خاص طور پر اہل سنت، کہ لوگ شیعہ نہ ہوں. لوگ اگر لوگوں کو شیعہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حدیث ثقلین کو ہم اہل سنت بیان کریں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے، مثلا جیسے ہمارے ہاں نمازوں کے جمع کرنے کا معاملہ ہے. اب یہ اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ جناب یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں تو ضد میں آ کر بالکل جناب اس کو جمع ہی نہیں کرنا. تو ضد میں آ کر ہم اگر کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو شیعہ کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں ضد کی وجہ سے ہم نے نہیں کرنا، یقین جانیے ہمیشہ اس کا ہم اہل سنت کو نقصان ہوگا. اور میں مخلص ہوں اہل سنت کے ساتھ، میں اہل سنت کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں تو ہم حدیث ثقلین اپنی ہر مسجد میں، اپنے ہر درس میں، اپنے ہر واعظ میں سنائیں. جس طرح کہ ہمارے ہاں مولانا مودودی اور دیگر علماء کو دیکھیں. مولانا مودودی کو ہمارے ہاں بہت محب اہل بیت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کی بات نہیں، وہ عام مسائل کے اندر بھی وہ بنو عباس کی سائڈ پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا مودودی نے بھی یہ تعویل کی ہے کہ آپ حدیث ثقلین کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے. تو ان تعویلات سے ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ہم تعویل کریں گے نا اور حدیث ثقلین کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہاں پر ایک حدیث ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، یہ حدیث یہاں موجود ہے، اور حقیقت نہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ باللہ آپ کی یہ منافقت دیکھ کر، آپ کا یہ دغلا عمل دیکھ کر لوگ دین سے بیزار ہوں گے. آپ تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کہیں شیعہ نہ ہو جائیں حدیث ثقلین سن کر، لوگ آپ کی منافقت دیکھ کر دین سے چلے جائیں گے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں، لوگ سنیت کو نہ چھوڑیں، تو سچ بتائیے. اور سچ یہی ہے کہ حدیث ثقلین، میں مان لیتا ہوں کہ حدیث ثقلین میں امامت مراد نہیں ہے، یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی امامت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی جو آپ کا موقف ہے کہ جناب صرف محبت ہے، ہاں صرف محبت ہے، تعظیم ہے اور ان کا ذکر کرنا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں. تو پھر بھی یہ بات حقیقت ہے کہ حدیث الثقلین کے درجے میں آپ کے پاس اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو اس سے ٹکراتی ہو. کوئی بھی ایک حدیث آپ کے پاس ایسی نہیں ہے. یہ جو حدیث میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی، قرآن اور میری سنت، یہ حدیث ضعیف ہے. موطا امام مالک میں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور مستدرک الحاکم میں اور دیگر کتابوں میں جہاں سند ہے اس کی سند میں گفتگو ہے. اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے، پھر بھی وہ اس متواتر حدیث ثقلین کے درجے میں نہیں پہنچتی. تو پھر میرا سوال ہے کہ جب وہ اس حدیث کے درجے میں کوئی حدیث ہے نہیں تو کب آپ نے اس کو بیان کیا؟ قسم کھا کے بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، پیر صاحب، مولوی صاحب، واعظ جی، مفتی جی، خطیب جی، آپ سے میرا سوال ہے، مجتہد جی آپ سے میرا سوال ہے، مفتی اعظم جی آپ سے میرا سوال ہے، کس درس میں، واعظ میں، لیکچر میں، یونیورسٹی، کالج، مسجد، مدرسہ آپ نے اس حدیث کو سنایا اور بتایا ہو کہ اس میں اہل البیت سے مراد ہے؟ اور یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت میں سے جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے